بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری رکعت کا قیام، اس کا طریقہ، اس سے پہلے سجدہ اور جلسے سے متعلق اس کا طریقہ اور اس سے متعلق قابل پرہیز چیزیں ذکر کی گئی تھی۔ دوسری رکعت کا قیام، اس کا طریقہ: نمبر 1، دوسرے سجدے سے فارغ ہوتے ہی تکبیر کہتے ہوئے پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے اٹھا کر پنجوں کے بل زمین سے سہارا لیے بغیر دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائے، لیکن اگر جسم بھاری ہو یا بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے مشکل ہو تو سہارا لینا بھی جائز ہے۔ نمبر 2، پہلی رکعت کی طرح ہاتھ باندھ کر قرات، رکوع، قومہ، دونوں سجدے اور جلسہ وغیرہ کریں، انہی تصورات اور کیفیات کے ساتھ جن کی تفصیل پہلی رکعت کے بیان میں گزری۔ البتہ ثنا اور اعوذ باللہ پہلی رکعت کے ساتھ خاص، اس لیے باقی رکعت میں یعنی دوسری، تیسری، چوتھی میں بسم اللہ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ سے پڑھ کر قرات شروع کر دیں۔ تو اس سے معلوم ہوا دوسری رکعت کے لیے قیام سے متعلق چند چیزیں قابل پرہیز ہیں۔ نمبر 1، اٹھتے وقت پہلے بچوں کی طرح قدم اونچے کر دینا۔ نمبر 2، ہاتھ اٹھانے سے پہلے گھٹنے اٹھا دینا۔ نمبر 3، ایک یا دونوں ہاتھ سے زمین کا سہارا لے کر اٹھنا بلا عذر۔ نمبر 4، پہلے ناک پھر پیشانی اٹھانا یا دونوں ایک ساتھ اٹھانا۔ نمبر 5، سر اٹھا لینے کے بعد بلا عذر ہاتھوں پر تھوڑی دیر ٹیک لگائے رہنا، پھر کھڑا ہونا۔ نمبر 6، کھڑے ہوتے وقت یا کھڑے ہونے کے بعد دونوں ہاتھ سے کپڑے ٹھیک کرنا، خصوصاً کرتے کا پچھلا حصہ۔ یہ کوتاہی بھی بہت عام ہو رہی ہے، اگر ضرورت ہو تو ایک ہاتھ استعمال کرنے میں حرج نہیں۔ نمبر 7، اٹھتے وقت راستے میں ہی قرات شروع کر دینا، یعنی ابھی اوپر سیدھے کھڑے ہوئے نہیں اور شروع کر دی۔ اس کے بعد عنوان ہے قعدہ اولی اور اخیرہ، اس کا طریقہ: نمبر 1، دوسری رکعت کے سجدے سے فارغ ہونے کے بعد تکبیر کہتے ہوئے پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ اٹھا کر اسی طرح بیٹھ جائیں جیسا کہ جلسے کے بیان میں گزر چکا۔ نمبر 2، پھر نگاہ گود میں رکھتے ہوئے التحیات پڑھیں۔ نمبر 3، جب اشہد ان لا الہ الا اللہ پر پہنچے تو شہادت کی انگلی اٹھا کر اشارہ کریں، جس کا طریقہ یہ ہے کہ داہنے ہاتھ کے انگوٹھے اور بیچ کی انگلی کو ملا کر حلقہ بنا لیں، اور چھوٹی انگلی جس کو چھنگلی بھی بولتے ہیں اور اس کے پاس والی انگلی بند کر لیں، اور الا اللہ پر شہادت کی انگلی، لا الہ پر شہادت کی انگلی اٹھا کر اس طرح اشارہ کریں کہ انگلی قبلے کی طرف جھکی ہوئی ہو، بالکل سیدھی آسمان کی طرف نہ اٹھانی چاہیے، پھر الا اللہ پر جھکا دیں۔ لیکن جو حلقہ بنایا تھا، یعنی انگلیوں کی جو ہیئت اشارے کے وقت بنائی تھی، اس کو اخیر تک برقرار رکھیں۔ نمبر 4، اب اگر 2 رکعت والی نماز ہو تو التحیات کے بعد درود ابراہیمی اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں، اور اگر 2 سے زیادہ رکعت والی نماز ہے تو التحیات سے فارغ ہوتے ہی کھڑے ہو جائیں اور باقی رکعتیں نہایت اطمینان اور توجہ سے پوری کر کے قعدہ اولی کی طرح قعدہ ثانیہ میں بیٹھ جائیں اور التحیات، درود اور دعا سے فارغ ہو کر پھر سلام پھیر دیں۔ اگر کوئی شخص قعدہ اولی میں التحیات کے ختم ہونے کے بعد اللہم صلی علی محمد تک پڑھ لے یا اتنی مقدار کچھ اور پڑھ لے یا چپ رہے
تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ قعدے کے وقت یہ تصور ہونا چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت کے بعد اب اس کے حضور بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا ہے، یا قعدہ اخیرہ میں خاص طور سے کہ دربار شاہی سے رخصت ہونے کا موقع ہے، لہذا اس کی جناب میں ہر قسم کی عبادت کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے، چونکہ التحیات للہ والصلوات والطیبات کا مطلب ہی یہی آئندہ آئے گا انشاءاللہ نماز کے مسنون اذکار کے بیان میں کہ قولی عبادتیں، فعلی عبادتیں سب اللہ کے لیے، لہذا اس کی جناب میں ہر قسم کی عبادت کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے اپنے نبی اور اولیاء کرام پر سلام پیش کر رہا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پر جب اشارہ کیا جاتا ہے تو مشکوٰۃ شریف میں روایت ہے کہ یہ شیطان پر تیز تلوار سے بھی زیادہ سخت ہے، کیونکہ اشارے کے ذریعے کفر و شرک سے اظہار نفرت کرتے ہوئے خدا کی وحدانیت کا اظہار مقصود ہوتا ہے۔ درود شریف کی حکمت یہ ہے کہ ساری کائنات ہر قسم کے انعامات اور اپنی ہدایت، بالخصوص رب حقیقی کے ساتھ راز و نیاز کی یہ سعادت کا ذریعہ اور واسطہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اس لیے بے اختیار اپنے محسن اعظم پر درود و سلام کا تحفہ پیش کر رہا ہے۔ اس کے بعد جو دعائے مغفرت اللہم انی ظلمت نفسی پڑھی جاتی ہے، اس کی حکمت یہ ہے کہ نماز کے عظیم عمل اور اس میں حق تعالی شانو کی عظمت اور کبریائی کا حق ادا نہ ہو سکا اور کوتاہی رہ گئی، اس احساس سے یہ دعائے مغفرت پڑھتا ہے، جیسا کہ دنیا میں کسی محترم شخصیت کی پوری خدمت کے باوجود آخر میں معذرت کی جاتی ہے کہ تکلیف معاف کرنا۔ اس گفتگو سے معلوم ہوا قعدے سے متعلق چند چیزیں قابل پرہیز تقریباً وہی ہے جو جلسے کے ذیل میں گزر چکی۔ نمبر 1، سستی اور غفلت کی وجہ سے کمر جھکا کر بیٹھنا۔ نمبر 2، توجہ کے ساتھ قعدے کا وظیفہ یعنی التحیات وغیرہ نہ پڑھنا۔ نمبر 3، اشارے کے وقت انگلی کو آسمان کی طرف کر لینا۔ نمبر 4، الا اللہ پر پہنچنے سے پہلے ہی انگلی جھکا دینا۔ نمبر 5، حلقہ کھول دینا، حالانکہ حلقہ بنائے رکھنا چاہیے الا اللہ کے بعد بھی۔ نمبر 6، سر کبھی اونچا اور کبھی نیچے کرتے رہنا۔ نمبر 7، ایک ہی حال پر سکون سے نہ بیٹھنا بلکہ بار بار اونچے نیچے ہوتے رہنا جیسا کہ بیٹھنے میں پریشانی ہو رہی ہو۔ نمبر 8، کوہنیاں دائیں بائیں پھیلا کر بیٹھنا۔ نمبر 9، کپڑے سے کھیلنا یا کپڑے ٹھیک کرنا۔ بعض لوگ اس طرح کپڑے ٹھیک کرتے رہتے۔ نمبر 10، نگاہ ادھر ادھر لے جانا۔ نمبر 11، قعدہ اولیٰ میں التحیات کا آخری حصہ کھڑے ہوتے وقت راستے میں پورا کرنا۔ مسئلہ، قعدے میں امام اپنا تشہد پورا کر کے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا اور مقتدی کا تشہد پورا نہ ہوا ہو تو مقتدی اپنا تشہد پورا کرنے کے بعد کھڑا ہو، اگرچہ امام کے ساتھ تیسری رکعت کے فوت ہو جانے کا خوف۔ یہی حکم اس مقتدی کا ہے جو امام کے ساتھ قعدہ اولیٰ یا قعدہ اخیرہ میں شریک ہوا ہو۔ تشہد پورا کیے بغیر کھڑے ہو جانا مکروہ تحریمی۔ نمبر 12، مسبوق کا امام کے ساتھ یعنی جس کی رکعت گئی ہو امام کے ساتھ قعدہ اولیٰ میں شریک نہ ہونا بلکہ اس کے کھڑے ہونے کا انتظار کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔